سید الشہداء، شہید دشت کرب و بلا، شہید خنجر جور و جفا، شہزادہ کلکوں کبا، برادر حسن مجتبی، نور نظر خیر النساء، لخت جگر علی المرتضی، راکب دوش جناب نان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، امام عالی مقام امام حسین پاک رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کا دن 10 محرم الحرام کو ہے۔ یہ مہینہ بھی اپنی شان کے ساتھ، برکت کے ساتھ، عظمت کے ساتھ آیا ہے، اپنی بہار کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ اس کی بہاریں روکنے کی توفیق عطا فرمائے، اور شہداء کربلا کے صدقے میں اللہ تعالیٰ میرے اور آپ کے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرمائے۔ جیسا کہ آپ کے سامنے آیت کریمہ پڑھی ہے، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى۔ قُلْ، اے محبوب آپ فرما دیجئے کہ میں، فرمائیے کس سے؟ حکم تو رب نے کیا ہے، ارشاد رب نے فرمایا ہے، قرآن رب کا ہے، کلام رب کا ہے۔ رب نے فرمایا ہے میرے محبوب آپ ارشاد فرما دیجئے، کہہ دیجئے کن سے؟ اپنی امت سے۔ اے محبوب آپ کہہ دیجئے کہ میں نے جو تمہیں قرآن، سنت، حکمت، شریعت، طریقت، معرفت، حقیقت جو کچھ بھی دیا ہے، میں اس پر تم سے اجرت نہیں مانگتا، کوئی اجر نہیں مانگتا۔ ہاں اتنی بات ہے، میری اہل بیت کے ساتھ، میری اولاد کے ساتھ، میرے عزیز و اقارب کے ساتھ مودت کرنا، محبت کرنا، ان کے ساتھ الفت رکھنا، پیار رکھنا، میں تم سے یہی چاہتا ہوں، یہی مانگتا ہوں۔ اب حضور علیہ السلام نے فرمایا رب کے حکم سے، اور پھر آگے تیرے اور میرے کریم آقا کی حدیث مبارکہ آپ نے فرمایا وَمَن مَاتَ عَلَىٰ حُبِّ آلِ مُحَمَّدٍ صلی اللہ علیہ وسلم مَاتَ مُؤْمِنًا، کہ جس نے میری اہل بیت کے ساتھ محبت کی وہ جب بھی مرے گا مومن ہو کر مرے گا۔ پھر فرمایا وَمَن مَاتَ عَلَىٰ بُغْضِ آلِ مُحَمَّدٍ صلی اللہ علیہ وسلم مَاتَ کافرا، مَاتَ منافقا۔ حضور نے فرمایا جو میری آل اولاد کے بغض میں مرے گا، ان کے ساتھ عداوت کرے گا، بغض کرے گا، وہ کافر ہو کر مرے گا، منافق ہو کر مرے گا۔ اللہ، اس کا خاتمہ ایمان پر نہیں ہوگا۔ بے شک وہ قرآن پڑھتا رہے، نوافل پڑھتا رہے، نمازیں پڑھتا رہے، حج کرتا رہے، تبلیغ کرتا رہے، مصرے اٹھاتا رہے، لوگوں کو داڑیاں رکھاتا رہے، حضور نے فرمایا میری اولاد کے ساتھ، میری اہل بیت کے ساتھ اس کی محبت نہیں ہوگی، اس کا خاتمہ ایمان پر نہیں ہوگا۔ جب وہ مرنے پر آئے گا تو ہو سکتا ہے اس کے منہ سے کفری الفاظ نکل جائے، وہ کافر ہو کر مر جائے، کیونکہ حضور نے فرما دیا وہ جب بھی مرے گا کافر ہو کر مرے گا، منافق ہو کر مرے گا۔ اور پھر فرمایا کہ وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ۔ اور جو اللہ کی راہ میں قتل کیے جاتے ہیں، شہید کیے جاتے ہیں، انہیں مردہ مت کہو بلکہ وہ زندہ ہیں، بل احیاء، بلکہ وہ زندہ ہیں، وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ، تمہیں شعور نہیں ہے، تمہارا دماغ، تمہاری عقل، تمہاری سائنس، تمہاری ٹیکنالوجی، تمہارا کمپیوٹر، تمہارے دماغ ان کی زندگی تک نہیں پہنچ سکتے۔ کیوں؟ کہ قرآن ان کو شہید زندہ ہے، قرآن فرما رہا ہے، رب خود فرما رہا ہے۔
تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قل لا اسألكم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، میرے عزیز و اقارب کے ساتھ، میری آل اولاد کے ساتھ محبت کرو، مودت کرو۔ قرآن کے اندر لفظ آیا ہے مودت کا، اور بامر مجبوری جو ہے وہ اردو والوں نے مودت کا جو ترجمہ ہے وہ محبت میں کیا۔ ترجمہ یہ صحیح نہیں ہے، لیکن ان کی مجبوری تھی، ان کو اور کوئی ترجمہ ملا نہیں اردو کے علاوہ کہ وہ اور اس سے پڑھ کر کوئی ترجمہ کرتے، کوئی تشریح کرتے، اس لیے کہ محبت کے بغیر انسان زندہ رہ سکتا ہے۔ اولاد کے ساتھ ماں باپ کو محبت ہوتی ہے، اولاد کو ماں باپ کے ساتھ محبت ہوتی ہے، لیکن جب ماں باپ دنیا سے چلے جاتے ہیں تو اولاد زندہ رہتی ہے، یا اولاد چلی جاتی ہے تو ماں باپ زندہ رہتے ہیں، مر نہیں جاتے، زندہ رہتے ہیں۔ کسی کو کسی کے ساتھ محبت الفت ہوتی ہے، جب وہ مر جاتا ہے تو دوسرا زندہ رہتا ہے، لیکن رب نے فرمایا کہ مودت محبت سے بڑھ کر ہے۔ مودت ایسی چیز ہے، اس کی مثال پھر صوفیاء کرام نے دی ہے کہ جس طرح پانی کو مچھلی کو پانی کے ساتھ مودت ہے، محبت نہیں ہے۔ ڈڈو کو محبت ہے، پانی میں جائے گا زندہ ہے، نکلے گا پھر بھی زندہ ہے۔ کچھوے کو پانی کے ساتھ محبت ہے، پانی میں رہے گا زندہ ہے، بغیر خشکی پر رہے گا پھر بھی زندہ ہے، مرتا نہیں ہے۔ لیکن مچھلی ایک واحد ایسا جانور ہے کہ جو پانی کے بغیر زندہ رہ ہی نہیں سکتا۔ لہذا مچھلی کی پانی کے ساتھ محبت نہیں ہے، مودت ہے۔ مچھلی کو اگر پانی سے نکال دیا جائے گا تو مچھلی مر جائے گی۔ جب یہ مثال سمجھیے تو سمجھو، رب نے فرمایا میرے محبوب کی آل اولاد کے ساتھ، سادات کے ساتھ، پنجن پاک کے ساتھ ایسی محبت رکھو تاکہ ان کے بغیر تمہاری زندگی ادھوری رہ جائے۔ زندگی کو زندگی نہ سمجھ سکو، ایسی محبت رکھو، ایسی محبت رکھو۔ اللہ تعالی ہمیں محبت اور محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور صحیح معنوں میں اس پیمانے پر اترنے کی اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ تو حسنین کریمین کا بڑا مقام ہے، بڑا رتبہ ہے، اور رب نے قرآن میں فرمایا وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ، اور جو اللہ کی راہ میں قتل کیے جاتے ہیں، شہید کیے جاتے ہیں، انہیں مردہ مت کہو بلکہ وہ زندہ ہیں۔ وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ، بلکہ تمہیں شعور نہیں ہے، تمہارا دماغ وہاں تک پہنچ ہی نہیں سکتا۔ اب مقام حسن اور مقام حسین یہ اتنا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دونوں شہزادوں کو اپنے کندھوں پر سواری کروایا کرتے تھے، اپنے شان مبارک پر ایک صاحبزادے کو، نواسے کو یہاں پر، حسن کو دائیں طرف، حسین کو بائیں طرف بٹھا کر تیرے اور میرے کریم آقا ان کو سیر کرواتے تھے، ان کی سواری بنا کرتے تھے، یہ حضور علیہ السلام پر سوار ہوتے تھے۔ اتنا مقام ہے آپ کا۔ پھر آپ ممبر شریف پر خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں، دونوں صاحبزادے ننھے ننھے حجرے مبارک سے نکل کر نانا جان کی طرف بھاگ کر آ رہے ہیں، پاؤں اٹکا اور گرے، تیرے اور میرے کریم آقا نے خطبہ چھوڑ دیا، ممبر سے اتر کر دوڑ کر گئے، دونوں شہزادوں کو سینے کے ساتھ لگایا، پھر ممبر پر بیٹھے، ایک کو دائیں ران پر بٹھایا، ایک کو بائیں ران پر بٹھایا، اور پھر خطبہ ارشاد، یعنی کہ عبادت کو بھی مختصر کیا۔ خطبہ ارشاد، خطبہ دینا عبادت ہے، خطبہ مختصر کیا، حسنین کریمین کو اٹھایا اور سینے کے ساتھ لگایا، پیار کیا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان، آپ کا فرمان ہے کہ الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ، حضور نے فرمایا میرا حسن اور میرا حسین جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں۔ جی
جنت کے نوجوانوں کے کیا ہیں؟ سردار ہیں۔ بور ہو کر نہ بیٹھے، چست ہو کر بیٹھے، کیونکہ ذکر اہل بیت ہے، حضور علیہ السلام کے نواسوں کا ذکر ہے۔ جہاں پر جناب دنیا کے بادشاہوں کا ذکر ہوتا ہے، ہم ابھی آگے الیکشن آ رہے ہیں نا، الیکشن آنے لگے ہیں جناب، ایم این اے، ایم پی اے، ممبر، کونسلر، چیئرمین، یہ سارے جناب روڈوں پر نکل آتے ہیں گلیوں میں، کبھی ایک کے جناب پاؤں کو گوڑوں کو ہاتھ لگاتے ہیں، کبھی دوسرے کے، کبھی تیسروں کے۔ ہم جناب ایک بریانی کی پلیٹ کے لیے جناب فلانا زندہ باد، فلاں زندہ باد، فلاں زندہ باد یہ نعرے مارتے ہیں، بعد میں 5 سال کو نظر ہی نہیں آتا، کتنے گئے پتہ نہیں کون، فون کرو ہے تو جی میں راولہ کوٹ بیٹھے، میں آزاد کشمیر میں ہوں، میں جناب لندن میں بیٹھا ہوں، میں فلاں جگہ، میں فلاں گیسٹ ہاؤس میں ہوں، میں بڑا مصروف ہوں، کل یہ کام ہوتا ہے۔ جب ووٹیں لینی ہوتی ہیں پھر کوئی مصروفیت نہیں ہوتی، اور ہم ان کے نعرے مارتے ہیں جو ہمیں کسی کام نہیں آتے۔ ارے نعرے ان کے لگائیں جن کے صدقے میں ہمیں دین ملا ہے، جن کے صدقے میں ہمیں شریعت ملی ہے، جن کے صدقے میں ہمیں قرآن ملا ہے، نماز ملی ہے، آزاد ملی ہے، کلمہ ملا ہے، خدا مصطفیٰ ملے ہیں، اور یہ ہمیں دین در نسل ہمیں ہمارے تک پہنچا ہے۔ آج ہماری مساجد آباد، ہمارے مدارس آباد، ہمارے سپیکر آباد، ہماری زبانوں پر کلمہ جاری ہے، آزاد جاری ہے، قرآن جاری ہے، یہ پنجاب پاک کے صدقے سے جاری ہے۔ نعرے ان کے لگائیں، گیت ان کے گائے، جن کا کھایا جاتا ہے گیت ان کے گائے جاتے ہیں۔ یہ کائنات، یہ دنیا، یہ دولت، یہ رزق، یہ فراوانی، یہ ہوا، یہ فضا، یہ پانی، یہ گلشن، یہ چڑیوں کی چہچہ، یہ درخت، یہ بہار، یہ فضا، یہ چاند، یہ سورج، یہ تارے، یہ کملی والے کے صدقے سے ملے ہیں سب۔ یہ ساری کائنات بنی ہی انہی قدم پاک کے صدقے سے۔ تو پھر نعرہ تو ان کا لگانا چاہیے۔ ہمیں کیا دیا ہے ان لوگوں نے؟ کچھ بھی نہیں۔ نعرے آقا کے لگائیں، ان کی اولاد کے لگائیں، پنجاب پاک کے لگائیں، اور کرب و بلا والوں کے لگائیں، جن کے صدقے سے ہمیں یہ سارا کچھ ملا ہے۔ بغیر میرے، بغیر مولویوں کے، پیروں کے، کس نے اپنے بچوں کو قربان کیا ہے دین کی خاطر؟ کسی نے بھی نہیں۔ آپ میں سے کوئی بتائے، مجھ میں سے کوئی بتائے، کوئی نہیں۔ یہ خراج تحسین امام علی مقام کو جاتا ہے کہ اپنا 6 مہینے کا علی اصغر بھی پیش کر دیا دین کی خاطر، شریعت کی خاطر، قرآن، نماز، کلمے کی خاطر، سب کچھ قربان کر۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا میرا حسن اور میرا حسین جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں، اللہ، یعنی کہ جنت کے بادشاہ۔ لیکن ان کی عاجزی دیکھیں کہ زندگی کے اندر بچپن کے عالم میں تیرے اور میرے کریم آقا نے صحابہ کرام سے فرمایا جنت کے سردار ہیں، لیکن غرور اور تکبر نہیں تھا، عاجزی تھی۔ ورنہ کوئی سرداری کا نام سنتا ہے، وزیر اعظم بنتا ہے، کوئی وزیر بنتا ہے، کوئی بادشاہ بنتا ہے، جناب اس کے کپڑے پھٹ جاتے ہیں، وہ جناب اتنا بھول جاتا ہے۔ لیکن قربان جائیں حسن اور حسین کی سرداری پر، جنت کے بادشاہ ہیں، لیکن عاجزی ان کے ساری ہے اللہ۔ اتنی عاجزی ہے کہ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ وضو فرما رہے ہیں، وضو فرماتے فرماتے نا آپ جب پاؤں دھونے لگے تو آپ کا رنگ مبارک زرد ہو گیا، زرد ہو گیا۔ قریب ہی ایک شخص وضو کر رہا تھا، اس نے عرض کی کہ اے شہزادے آپ کا رنگ ایک دم زرد ہو گیا۔ اللہ سنیں امام حسن نے کیا ارشاد فرمایا۔ امام حسن نے ارشاد فرمایا کہ میں نے وضو کیا ہے، اب میں رب ذوالجلال کی بارگاہ میں پیش ہونے لگا ہوں، میں اس بادشاہوں کے بادشاہ کے دربار میں پیش ہونے لگا ہوں، میں بڑا گنہگار ہوں، بڑا سیاکار ہوں، میرے پلے کچھ بھی نہیں، مجھے اس رب کا خوف ہے، ڈر ہے، اس لیے میرا رنگ زرد ہو گیا۔ یہ عاجزی، یہ انکساری ہے۔ ہم 10 دن آ کر نماز پڑھتے ہیں جناب، محلے میں ایسے ایسے کر کے چلتے ہیں، کیوں جی؟ وہ کہا نماز
لی تمام پڑھنی ہے۔ نماز کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ محلے میں روڈوں میں جناب پکڑ کے پھرے، نہیں، نماز کا مطلب ہے عاجزی کرنا۔ تیرے اور میرے آقا جب معراج پر گئے نا تو رب نے فرمایا ماہو فرش سے عرش پر آئے ہو، کیا لے کر آئے ہو؟ عرض کی یا اللہ میں عاجزی لے کر آیا ہوں۔ رب نے فرمایا تو عاجزی لے کر آیا ہے، میں تمہیں نمازوں کا تحفہ عطا فرماتا ہوں۔ ارے نماز تو بندے میں عاجزی پیدا کرتی ہے۔ اگر نماز عاجزی والی پڑھی جائے تو نماز عاجزی پیدا کرتی ہے، اور نماز شیطان کی طرف تکبر والی پڑھی جائے تو پھر تکبر پیدا ہوتا ہے، پھر اکڑ پیدا ہوتی ہے کہ شیطان نے روئے زمین کے چپے چپے پر سجدے کیے، فرشتوں کا سردار رہا، لیکن تکبر تھا اندر، غرور تھا، رب نے لعنتی بنا دی۔ تو نماز کے ساتھ، قرآن کے ساتھ، حج کے ساتھ، زکوٰۃ کے ساتھ، عمرے کے ساتھ، مساجد و مدارس کو آباد کرنے کے ساتھ، تقریر کرنے کے ساتھ، کسی کے ساتھ تعاون کرنے کے ساتھ عاجزی بھی ہونی چاہیے، جھکاؤ بھی ہونا چاہیے۔ جس شاخ کے ساتھ پھل ہوتا ہے وہ شاخ جھک جاتی ہے، جو اعلیٰ ظرف ہوتے ہیں وہ جھک کر ملا کرتے ہیں، سراہی سر نگو ہو کر بھرا کرتی ہے پیمانہ۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عاجزی عطا فرمائے۔ تو حضور نے فرمایا کہ یہ جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں۔ پھر اس کے بعد کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم جس ٹائم امام علی مقام امام حسین پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت باسعادت ہوئی تو آپ نے اپنے نواسے کو اٹھایا اور بوسے دینے لگے، کبھی گردن پر بوسے دے رہے ہیں، کبھی گال پر، کبھی پیشانی پر، اور اپنی زبان مبارک امام علی مقام کو چوسائی، یعنی کہ گھٹی تیرے اور میرے نبی نے ڈالی، اور کان میں اذان تیرے اور میرے آقا نے پڑھی ہے، امام علی مقام کے کان میں اذان، اور اذان اس لیے پڑھی کہ یقین تھا کہ میرا نواسا کربلا میں جماعت کروائے گا، اس لیے، اور گردن پر بوسے دیتے دیتے اب مسکرا رہے ہیں، کریم آقا ہنس رہے ہیں، تبسم فرما رہے ہیں۔ اچانک جبریل علیہ السلام حاضر ہوئے، بشارت دی، آپ ایک دم رو پڑے، اور حضرت ام فضل نے پوچھا کہ حضور ابھی آپ مسکرا رہے تھے، اپنے نواسے کے ساتھ پیار فرما رہے تھے، اور ابھی آپ ایک دم رو پڑے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جبریل حاضر ہوا تھا، جبریل آیا تھا۔ جبریل نے کہا ہے کہ آپ کا رب ارشاد فرماتا ہے کہ جس نواسے کی گردن پر آپ بوسے دے رہے ہیں، آپ کی ہی امت سے بڑے بڑے علماء، بڑے بڑے حافظ، بڑے بڑے چٹوں والے، کتوں والے، دستاروں والے ان کی گردن پر خنجر چلائیں گے، ان کو شہید کریں گے۔ تو میں نے جبریل کو کہا کہ مجھے وہ مقام کون سا ہوگا، کہ وہ مقام کرب و بلا کا ہوگا، وہ زمین، وہ جگہ کرب و بلا کی ہوگی۔ میں نے جبریل سے کہا مجھے وہاں کی مٹی لا کر دو۔ اللہ، جبریل گیا ہے مٹی لینے کے لیے۔ اب یہ باتیں ہو ہی رہی تھی تو حضرت جبریل مٹی لے کر آ گئے، اور تیرے اور میرے آقا نے وہ مٹی جو ہے کربلا کی وہ حضرت ام فضل کو دی کہ یہ کانچ کی بوتل میں سنبھال کر رکھ لے، جمعے کا دن ہوگا، 10 محرم الحرام ہوگی، اور اس شیشی کو دیکھنا، جب یہ مٹی خون میں تبدیل ہو جائے سمجھ جانا میرا نواسا شہید ہو گیا۔ اللہ، سمجھ جانا میرا نواسا شہید ہو گیا۔ اب ام فضل بھی رونے لگے، اور وہ شیشی انہوں نے سنبھال کر رکھ دی۔ اسی طرح ہوا، جب آپ کی شہادت ہوئی تو آسمان سرخ، زمین سرخ، فضا سرخ، ایک عجیب منظر، ایک سناٹا، خاموشی، اور جب ام فضل نے آ کر دیکھا تو وہ شیشی جو ہے وہ مٹی، وہ خون بن چکی۔ یہ بشارت بچپن میں شیر خوارگی کے عالم میں تیرے اور میرے کریم آقا کو حضرت جبریل نے دی ہے، اور امام علی مقام کی بشارت یہ پہلے سے ہو گئی تھی۔
بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ ہوا وہ ہوا فلاں ہوا فلاں ہوا، یہ معاملہ ازل سے تھا۔ اللہ یہ اللہ تعالیٰ کا حکم تھا، یہ اللہ تعالیٰ کا حکم تھا، اس لیے یہ کام ہونا تھا۔ یہ نہ ہوتا، یہ مارکہ کربلا اگر پیش نہ ہوتا، آج ہر ممبر پر یزید بیٹھا ہوا ہوتا، آج ہر جگہ پر حکمرانی یزید کے پیروکاروں کی ہوتی، آج ممبر پر ہر فاسق فاجر شرابی زانی ڈکیت بدماش اس ممبر پر بیٹھا ہوا ہوتا۔ امام علی مقام کیوں میدان میں نکلے، میدان کارزار میں نکلے؟ اس لیے کہ یزید داڑھی بھی رکھی ہوئی تھی، حافظ قرآن بھی تھا، امامہ بھی پہنتا تھا، نماز بھی پڑھتا تھا، سارے نیکی کے کام کرتا تھا، لیکن وہ زنا بھی کرتا تھا، شراب بھی پیتا تھا، کجریے بھی نچاتا تھا، کتے بھی جڑاتا تھا، مرغے بھی جڑاتا تھا، لوٹے بازیاں بھی کیا کرتا تھا، ہر فسق و فجور کا کام وہ کیا کرتا تھا۔ تو شریعت یہ کہتی ہے جو فاسق ہے، جو فاجر ہے، وہ نہ ممبر رسول پر بیٹھ سکتا ہے، نہ مصلی رسول پر کھڑا ہو سکتا ہے، سوال نہیں پیدا ہوتا۔ شریعت نے اس کا اعلان کر دیا ہے، اس لیے امام علی مقام میدان میں آئے ہیں۔ اس لیے آج کوئی فاسق فاجر ممبر اور اس محراب میں کھڑا نہیں ہو سکتا ہے، یہی وجہ ہے۔ حق حق ہے اور باطل باطل ہے۔ امام علی مقام حق پر تھے، آج بھی تیرے اور میرے امام کا نام زندہ ہے، اور یزید باطل پر تھا، یزید کا نام لینے والا